سن 4 ہجری میں پیش آنے والے واقعات کا تذکرہ ہوگا۔ تو سن 4 ہجری ماہ شوال میں شراب کی حرمت کا حکم آیا۔ شراب کی حرمت کے احکامات تدریجاً آئے ہیں۔ ایک دم اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ شراب حرام ہے اور تم لوگ اس سے بچو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب کے معاشرے میں شراب پینے کا رواج ایک تسلسل سے چلا آ رہا تھا، اور جو انسان کی ایک عادت بن گئی ہو اور اسے اگر یکدم کہا جائے کہ اسے چھوڑ دو تو یہ ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے شراب کے بارے میں احکامات تدریجاً نازل فرمائے۔ سب سے پہلے جب صحابہ اکرام نے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کیا تو قرآن کریم سورہ بقرہ میں ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ فرما دیجئے کہ اس میں بہت سے گناہ ہیں، البتہ چند منافع بھی ہیں، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ یعنی بظاہر چند منافع نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے جو نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اب جو لوگ سمجھدار اور دانا تھے وہ مزاج شریعت کو سمجھ گئے کہ جب ایک چیز کے نقصانات زیادہ ہوں تو عقل مند انسان اس سے بچتا ہے، تو بہت سے لوگوں نے شراب کو چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ چونکہ شراب کی حرمت کا واضح حکم اب تک نہیں آیا تھا، تو ایک موقع پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی۔ تو اس دعوت کے اندر عرب میں چونکہ شراب چلی آ رہی تھی تو شراب کی حرمت اب آئی نہیں تھی، تو شراب پی گئی۔ جب نماز کا وقت ہوا تو سورہ کافرون کی تلاوت کی گئی۔ اس دوران پڑھتے ہوئے تو غلطی ہو گئی، اور غلطی بھی ایسی ہوئی کہ جس سے معنی بالکل تبدیل ہو گیا، یعنی وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اس کی جگہ پڑھا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو میں بھی اس کی عبادت کرتا ہوں۔ تو معنی بالکل تبدیل ہو گیا۔ قرآن کریم کی آیت کا مطلب تو ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُمْ، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ تو لیکن جب لفظ لا ہٹا دیا گیا تو مطلب یہ ہوا تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم بھی اس کی عبادت کرتے ہیں، یعنی معبودان باطلہ اور بتوں کی، تو معنی بالکل تبدیل ہو گیا۔ تو پھر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ درا حالے کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اس سے بھی پتہ چل گیا کہ نماز کے اندر اس حال میں جانا کہ جب انسان نے نشہ کیا ہو یہ جائز نہیں ہے، تب بھی بہت سے لوگ اس سے بچنا شروع ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرماتے تھے کہ مولا کریم شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل ہو جائے۔ تو پھر آخر میں قرآن کریم کا یہ واضح حکم نازل ہو گیا جو قیامت تک کے لیے ہے، اور اس میں شراب کی حرمت کو بڑی تفصیل کے ساتھ دو ٹوک الفاظ میں واضح انداز میں اس کے نقصانات کے ساتھ قرآن نے بیان کیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو یقیناً یہ شراب، جوا اور یہ بت اور یہ تقسیم کے تیر یہ سب شیطانی عمل ہے اور یہ سب چیزیں ناپاک ہیں، فاجتنبوہ پس تم لوگ اس سے بچو، لعلکم تفلحون تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی کو، بغض کو ڈال دے شراب کے ذریعے سے، جوئے کے ذریعے سے، ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اور شیطان چاہتا ہے تمہیں نماز سے اور اللہ کی یاد سے روک دے۔ فہل انتم منتہون، کیا تم لوگ باز آنے والے نہیں ہو، یعنی شراب سے بچتے نہیں ہو؟
اب یہ واضح حکم آ گیا قیامت تک کے لیے کہ شراب اب حرام ہے اور اس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ نشہ کرتا ہے تو اس کے لیے پھر شریعت نے حد رکھی ہے کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو یہ شراب کے بارے میں جو حکم آیا یہ سن 4 ہجری میں آیا، اور شراب کی حرمت کا حکم قیامت تک کے لیے آ گیا۔ شریعت نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ شراب کو حرام کرنے کی وجہ تاکہ انسانی عقل محفوظ رہے۔ شریعت نے ایک چیز رکھی، حد قصاص، یعنی اگر ایک آدمی قتل کرے تو اسے قتل کیا جائے، یہ ہے انسان کی جان کا تحفظ۔ ایک آدمی چوری کرے، شریعت نے کہا اس کا ہاتھ کاٹا جائے، یہ ہے انسان کے مال کا تحفظ۔ کوئی آدمی کسی پر زنا کی تہمت لگائے، شریعت نے کہا اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ ثابت نہ کر سکے تو 80 کوڑے مارے جائیں۔ اب یہ جو اس کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں تو یہ حد قذف ہے۔ تو شریعت نے حد قذف کو بھی بیان کیا کہ اگر کوئی کسی پہ تہمت لگاتا ہے اور وہ اس کو ثابت نہیں کر سکتا، گواہوں کے ساتھ 4 گواہ ہونے چاہیے۔ اگر 4 گواہ موجود نہیں ہے تو جس نے الزام لگایا ہے ایسے شخص کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا۔ اس کا مقصد ہے دوسرے کی عزت محفوظ ہو جائے۔ اور ایک چیز ہے شریعت میں کہ دین نے زنا کو حرام کیا، وہ اس لیے تاکہ نسب محفوظ ہو جائے۔ اب اگر شادی شدہ ہے تو اسے رجم کیا جائے، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو شریعت نے کہا اس کو کوڑے لگائے جائیں۔ اور ایک چیز عقل کا تحفظ، کہ انسان کی عقل محفوظ تھی، شریعت نے نشے کو حرام کیا، شراب کو حرام کیا، کیونکہ آدمی جب نشے میں ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا، حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی، تو عقل کی حفاظت کے لیے شریعت نے نشے کو حرام کیا۔ تو بہرحال شریعت یہ چاہتی ہے کہ انسان کی جان، مال، عزت، آبرو، انسان کا نسب اور انسان کی عقل محفوظ رہے۔ سن 4 ہجری ہی میں ماہ شعبان میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ حضرت حفصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ ان کا جو پہلے نکاح ہوا تھا، جب شوہر کا انتقال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ میری بیٹی کا نکاح ہو جائے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر آپ کو طلب ہو، خواہش ہو تو میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ چند دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا اور حضرت حفصہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق سے جب ملے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے مجھے کہا تھا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مشورہ لیا تھا اور مجھے کہا تھا کہ میں عمر کی بیٹی حفصہ سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہوں، تو حضور کی چونکہ خواہش تھی، آپ کا یہ راز تھا، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اس کو فاش کروں اور میں آپ کے سامنے اس کا اظہار کروں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کر دیا اس لیے میں نے بتا دیا۔ امام بخاری اس پر باب باندھتے ہیں کہ اگر کوئی رشتہ اچھا ہو، نیک صالح ہو، مناسب ہو، تو آدمی خود سے بھی ان کو پیغام دے سکتا ہے۔ یعنی مزاج شریعت یہ نہیں ہے کہ دوسرا انتظار ہی کیا جائے کہ دوسرا ہی آئے۔ اگر کوئی نیک صالح ہو، دیندار ہو، پرہیزگار ہو اور آدمی خود سے اس سے کہہ دے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یا کسی واسطے سے پیغام پہنچا دے، تو شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا احسان تھا، دین کے ہر معاملے میں وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے، تو حضور چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی جب میرے نکاح میں آئے گی تو اس طرح ہوگا یہ کہ وہ ایک گویا بمنزل سسر کے ہوں گے، تو محبتیں آپس میں اور بڑھ جائیں گے۔ رشتوں کے ذریعے سے محبتیں آپس میں بڑھ جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ماہ شعبان سر 4 ہجری میں ہوا۔ ماہ شعبان ہی میں اور اس واقعے کے ہونے کے بعد سن 4 ہجری ماہ صفر میں ایک واقعہ پیش آیا جس کو کہتے ہیں بئر معونہ۔ بئر کنویں کو کہتے ہیں، معونہ اس جگہ اور مقام کی طرف اشارہ ہے
چند مشرکین حضور کے پاس آئے، ان کے بعد کچھ قبائل کے لوگ آئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ قرہ صحابہ کو بھیجو کہ جو ہمیں دین کی تعلیم دیں، ہم چاہتے ہیں ان سے قرآن سیکھیں، دین کے احکامات سیکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قرہ صحابہ ان کے ساتھ بھیجے، اور یہ وہ صحابہ تھے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ دن بھر میں یہ لوگ کام کاج کرتے، لکڑیاں کاٹتے، لیکن راتوں کو قیام کرتے، یعنی تہجد کی نماز کے پابند تھے۔ اگر دن گزرتا ان کا کام کاج میں، رزق حلال میں، تو رات ان کی گزرتی اللہ کے سامنے آہوزاری میں، خشیت، تواضع اور قیام اللیل میں۔ اور سب کے سب قراء تھے، بہترین قاری تھے، اچھا قرآن پڑھنے والے، معانی جاننے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 70 صحابہ ان کے ساتھ بھیج دیے، لیکن ان بدبخت کفار نے راستے میں جا کر عہد شکنی کی، وعدے کو توڑا، اور چند قبائل کے لوگ جس میں قبیلہ رعل کے لوگ تھے، زکوان کے لوگ تھے، اب یہ لوگ پہاڑوں پر تھے کچھ اطراف میں، اور انہوں نے ان پر تیر اندازی شروع کر دی، اور اس طرح ان صحابہ اکرام جو بے گناہ تھے ان کو شہید کیا گیا۔ ان کے پاس تو ہتھیار نہیں تھے اور نہ ہی یہ لڑنے کے ارادے سے گئے تھے، ان کو تو اس نام پہ بلایا گیا کہ وہاں کے لوگ مسلمان ہو گئے اور ان کو شریعت کے احکامات بتانے، سکھانے، تو آپ علیہ السلام نے اس لیے ان کے ساتھ بھیج دیا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ کو علم ہوتا کہ یہ لوگ تو میرے صحابہ کو لے جا کر سازش کرنا چاہ رہے ہیں اور بے گناہ شہید کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا علم نہیں تھا۔ جب یہ 70 صحابہ وہاں شہید ہوئے تو انہوں نے اس وقت ایک پیغام دیا تھا کہ یا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ جائے کہ یقیناً ہم اللہ سے ملیں گے، اللہ ہم سے راضی ہوگا اور ہم اللہ سے راضی ہوں گے۔ یہ 70 صحابہ جو شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک نماز میں قنوت نازلہ پڑھ کر ان پر بددعا کی۔ 1 مہینے تک آپ علیہ السلام نے نماز میں ان قبیل والوں پر، یہ جتنے قبائل تھے خصوصاً قبیلہ رعل اور قبیلہ زکوان اور بنو لحیان کہ جنہوں نے عہد شکنی کی، دھوکہ دیا اور بے گناہ مسلمانوں کو شہید کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ان پر بددعا کی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر دشمن مسلمانوں پہ حملہ کرے تو مسلمان نماز کے درمیان قنوت نازلہ پڑھ کر ان پہ بددعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے غیبی نصرت اور مدد کی دعا کر سکتے ہیں۔ یہ جو واقعہ تھا اسی واقعے میں ایک صحابی شہید ہوئے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے حرام بن ملحان، یہ بھی اسی غزوے میں تھے۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں ہیں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ جب یہ وہاں پیغام لے کر پہنچے تھے تو انہوں نے پیچھے سے ان کو تیر مارا، تو جیسے ہی تیر ان کا آر پار ہوا، جسم سے خون بہنے لگا، تو انہوں نے ایک جملہ کہا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یعنی میری ابھی شہادت ہو جائے گی۔ تو صحابہ شہادت کو کامیابی سمجھتے تھے، ہم کامیابی دنیا اور مال اور دولت کو سمجھتے ہیں، صحابہ کامیابی اعمال اور دین کی خاطر جان نچھاور کرنا اس کو کامیابی سمجھتے تھے۔ اسی میں اس صحابی کا یعنی حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی میں شہادت ہوئی۔ اسی سن 4 ہجری میں ایک اور واقعہ پیش آیا جس کو کہتے ہیں غزوہ ذات الرقہ۔ یہ جمادی الاولیٰ سن 4 ہجری کا واقعہ ہے۔ 2 قبیلے تھے، ایک قبیلہ بنو محارب اور ایک قبیلہ بنو ثعلبہ۔ ان دونوں قبائل کے لوگوں نے مل کر یہ پلاننگ بنائی کہ ہم مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں تاکہ یہ جو مسلمان بچے کچے رہ گئے ان کو ختم کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچ گئی کہ ان دونوں قبائل نے تیاری کی اور مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 400 صحابہ اکرام تھے، ان کو لے کر ان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ اس غزوے کو ذات الرقہ اس لیے کہتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کپڑے کے وہ ٹکڑے وہ کہ جن کو پاؤں پہ باندھا جائے۔ تو یہ سفر اتنا طویل اور لمبا سفر تھا کہ سفر کرتے کرتے گویا وہ جو اس دور کے جوتے تھے وہ سب ٹوٹ گئے، چپل ٹوٹ گئی۔ اس دور میں کھجور کی چھال سے بنی ہوئی جوتیاں ہوتی تھیں یا عام چمڑے کی بنی ہوئی، لیکن اتنا طویل سفر کرنے کی وجہ سے وہ جوتے ٹوٹ گئے، اور یہ لمبا سفر تھا، تپتی ہوئی گرمی تھی، صحرا کا سفر تھا، تو پاؤں پہ زخم آ گئے۔
تو اس وجہ سے صحابہ اکرام نے اپنے پاؤں کو کپڑوں کے ساتھ، چمڑوں کے ٹکڑوں کے ساتھ، کوئی چھچڑے ملے ان کے ساتھ باندھ دیا، اس لیے اس کا نام ذات الرقا پڑ گیا۔ یعنی اتنی مشقت انہیں پیش آئی کہ اتنا طویل سفر انہوں نے طے کیا کہ ان کے قدموں میں بھی زخم آ گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ ذات الرقا اس وجہ سے کہ جن پہاڑوں پہ چڑھے تھے ان پہاڑوں پہ جو پتھروں کی رنگت تھی وہ سیاہ بھی تھی، سفید بھی تھی، سرخ بھی تھی، اس مناسبت سے اس کا نام غزوہ ذات الرقا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس میں فتح دی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام لشکر لے کے وہاں پہنچے، انہوں نے دیکھا صحابہ کرام کو تو ان کے دلوں میں خوف آ گیا، تو سب بھاگ گئے اور بغیر لڑائی کے اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی اور مال غنیمت بھی اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ یہ جو غزوہ ذات الرقا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غزوے سے واپس آ رہے تھے، اللہ نے فتح دی تھی، تو حضور نے ایک جگہ رات کو جب پڑاؤ کیا، آرام کے لیے ٹھہرے، تو آپ نے صحابہ اکرام میں 2 صحابہ اکرام کی ڈیوٹی لگائی کہ تم رات کو پہرا دینا۔ اب باقی صحابہ آرام کر رہے تھے، تھکے ماندے تھے، تو 2 صحابہ میں حضرت عمار بن یاسر اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے فرمایا کہ تم رات کو پہرا دو کہ دشمن اچانک کہیں ایسا نہ ہو ہم آرام کر رہے ہو دشمن حملہ نہ کر دے۔ ان دونوں صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا، اگر ہم دونوں ایک ساتھ جاگیں تو چونکہ ہم سفر کر کے آئے تھکے ماندے، اچانک ایسا نہ ہو دونوں کی آنکھ لگ جائے اور دشمن حملہ کر دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو تکلیف پہنچے۔ ایسا کرتے ہیں کہ ایک صحابی رات کے اول حصے میں آرام کرے اور دوسرا پہرا دے، پھر دوسرے حصے میں پہرا دے اور پہلا والا آرام کرے۔ آپس میں مشورہ ہو گیا۔ اب حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا رات کے اول حصے میں پہرا دوں گا۔ اب کہتے ہیں میں پہرے کے لیے کھڑا ہوا، پھر میں نے سوچا جاگنا تو ہے، کیوں نہ میں نفل نماز شروع کر دوں، اور نفل میں ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت بھی شروع کر دوں، پہرا بھی ہوتا رہے گا، عبادت بھی ہوتی رہے گی۔ حضرات صحابہ اکرام کو اعمال کا شوق تھا، وہ چاہتے تھے کوئی لمحہ یاد الہی سے تلاوت اور اعمال کے بغیر نہ گزرے۔ ہمیں تو موقع ملتا ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، ہمارا وقت فیس بک یوٹیوب پہ بےہودہ پروگرامات دیکھتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ صحابہ کی عادت تھی جو وقت ملا اللہ کی یاد میں۔ تو یہ صحابی عباد بن بشر نماز میں کھڑے ہو گئے۔ اب دشمن نے دیکھا سارے لوگ سوئے ہوئے، ایک آدمی کھڑا ہے، تو اس نے کہا دیکھتے ہیں یہ غفلت میں ہے یا متوجہ ہے، تو اس نے ایک تیر مارا۔ عباد بن بشر کو تیر لگا، نماز میں تھے، نماز نہیں توڑی، نماز جاری رکھی۔ اس نے دوسرا تیر مارا، ان کو لگا، انہوں نے نماز نہیں توڑی، اپنی نماز جاری رکھی، تلاوت کرتے رہے۔ اس نے تیسرا تیر مارا، اب خون مسلسل بہہ رہا ہے۔ اب یہ فرماتے میں دل میں سوچنے لگا اگر اس دوران میری شہادت ہو گئی اور دشمن نے اچانک حملہ کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بڑا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے کہتے ہیں میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، کوشش ان کی تھی، ارادہ تھا کہ سورہ کہف شروع کی ہوئی تھی میں اس کو مکمل کر لوں، لیکن پھر انہوں نے رکوع کیا، نماز پوری کی، اور انہوں نے دوسرے جو 7 صحابی تھے عمار بن یاسر ان کو جگایا۔ انہوں نے جب ان کا بہتا ہوا خون دیکھا کہا بھئی تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا میں نے نماز شروع کر دی تھی اور میں نے ارادہ کیا تھا جب تک سورہ کہف پوری نہ ہو میں رکوع نہ کروں، لیکن 3 تیر لگ گئے، مجھے اندیشہ تھا کہیں شہادت ہوئی دشمن حملہ نہ کر دے، اس لیے میں نے پھر اپنی نماز کو مختصر کر دیا۔ تو حضرت عمار بن یاسر بھی جاگ گئے۔ اب دشمن جو پیچھے سے تھا اس نے دیکھا یہ تو دوسرے بھی جاگ گئے، تیسرے بھی اٹھیں گے، تو وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے کے لیے لوگوں کو مقرر کیا ہوا ہے اور یہ لوگ غفلت میں نہیں ہیں، بیدار ہیں، تو وہ بھاگ گیا۔ تو بہرحال تو یہ صحابہ اکرام کے گویا کہ ایک نماز کے ساتھ محبت اور ایک تعلق۔ آج ہماری نماز ہے کہ کوئی مکھی اور مچھر آ جائے، ہماری نماز کے اندر ہماری حالت بدل جاتی ہے، توجہ ہٹ جاتی ہے، خشوع خضوع میں فرق آ جاتا ہے۔ صحابہ کی نمازیں کہ تیر لگ رہا ہے لیکن توجہ میں کمی نہیں آ رہی۔